السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے قیمتی نصیحتوں کے ساتھ، ارشادات ربانی کے ساتھ، حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کی رہنمائی اور رہبری کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور ایک موضوع سلسلہ وار جو چل رہا ہے کہ ہمارے گھروں کا نظام کیسے مستحکم ہو۔ کل ہم نے آپ کو اس سے محفل میں بتایا تھا کئی حصے کر کے کہ 10 رہنما اصول ایسے ہیں کہ جو اگر شوہر اختیار کرے تو وہ گھر کا ایک باوقار ذمہ دار اور سماج کا ایک باوقار ذمہ دار فرد بن سکتا ہے۔ آج کی محفل میں ہم شروعات کر رہے ہیں جو ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں رہتی ہیں، جو گھروں کی ملکہ ہوتی ہیں، اور گھر کا پوری سلطنت کا نظام گویا انہی کے سپرد رہتا ہے، یعنی بیوی کو کیا اوصاف اختیار کرنے چاہیے کہ جن اوصاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو اس کے لیے گہوارہ جنت بنا دے۔ تو ناظرین کرام اور میری مائیں اور بہنوں، خصوصیت کے ساتھ دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنیے۔ تقریباً 20 رہنما اصول ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں و بہنوں کے لیے، بیویوں کے لیے، اور نئی بچیاں جو دلہن بننے جا رہی ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کی زندگی ہر طرح کی نفرتوں سے، اختلاف سے، انتشار سے بچ جائے، اور ان کی زندگیوں میں ایک لذت اور زندگی گزارنے کا لطف محسوس ہو۔ تو چونکہ گھر کا سب سے اہم ڈپارٹمنٹ جو عورتوں کے سپرد ہوتا ہے وہ ہے کوکنگ کا، کھانا بنانے کا۔ تو کھانا بنانے کے سلسلے میں سب سے پہلے نبوت کی تعلیم ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جب وہ کچن میں کھانا بنائیں تو کھانا بناتے وقت اس کی یاد کو، اس کی فکر کو دل میں رکھیں، اور دل میں زبان پر یا تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور کوئی بھی ایک چھوٹا کلمہ اللہ کا، مثلا یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ جب وہ کھانا بنا رہی ہوں تو ہاتھ تو کاموں میں، سبزی کاٹنے میں، آٹا گوندنے میں، سالن چلانے میں، لیکن زبان جو ہے ہماری وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا، کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ چونکہ کھانا انسان کے جسم میں جائے گا، اور وہ کھانا جو جسم میں جائے گا وہ انسان کی غذا بنے گا، اور غذا بنے گا تو وہ اس کے جسم کو طاقت دے گا۔ لیکن سنیے، جس کھانے پر آپ نے رب کو یاد کیا ہے، قدرت کو یاد کیا ہے، اور اس کے یاد کرتے ہوئے کھانا بنایا ہے، وہ جس مرد کی جسم میں جائے گا، جس بچے کے جسم میں جائے گا، اس کے اندر وہ قدرتی طور سے وہ خون پیدا کرے گا کہ جس خون کے اندر نورانیت ہوگی، جس خون کے اندر روحانیت ہوگی، اور جس خون کے اندر جو ہے اعمال کا شوق ہوگا، محبتیں ہوں گی، اور جس خون کے اندر جو باڈی میں جب پیدا ہوگا اور باڈی کے سرکولیشن کے ساتھ خون جب نیچے اوپر دوڑے گا تو اس پوری باڈی کو تیار کرے گا، اور اس کے دل کو تیار کرے گا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، انسانیت کے کام آئے، اس کی زبان میں شیرینی ہو، اس کے پاس اخلاق ہو، اس کے پاس علم کی دولت آئے۔ یہ سب ذرائع اور قیمتی دولتیں ملیں گی کس کی برکت سے؟ اس کھانا کھانے کی برکت سے کہ جس کھانے کو آپ نے ذکر کے ساتھ بنایا ہے۔ حتی الامکان اس بات سے پرہیز کیجئے کہ اپنے بچوں کو، جو آج کل کے فیشن کی ڈشز باہر کی چل رہی ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کا بھی کوئی یقین نہیں ہوتا، عام طور سے میکڈونلڈ ہے، اسی طرح سے پیزا ہٹ ہے، اور دیگر جو اس انداز کے ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں، عام طور سے اپنے بچوں کو باہر کا کھانا کھلانے سے بچیے۔ اس کے بڑا برا ایفیکٹ انسان کی طبیعت پر، اس کے دل و دماغ پر پڑتا ہے۔ اور حضرات صحابیات کی یہ سیرت ہے کہ وہ جب کھانا بناتی تھی تو اپنے دل کو، اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں مشغول رکھا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ ایک عورت کے یہاں آتی ہے کھانا بنانے کے لیے، ان کے تندور پر روٹی بنائی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ جب وہ روٹی لے کر کے چلنے لگی تو یوں کہنے لگی، لو بہن، روٹیاں بھی بن گئی اور ہمارے 3 پارے بھی قرآن پاک کے مکمل ہو گئے۔
ایک بزرگ کی دعوت کی پاکستان میں، ایک آدمی نے جب وہ کھانا پیش کیا گیا، کھانا دسترخوان پر رکھا گیا، تو وہ آدمی کہنے لگے حضرت آپ کے لیے جب یہ کھانا بنا ہے تو ہماری بیوی نے، اس گھر کی ملکہ نے الحمدللہ 25 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ سورہ یاسین شریف دل ہے قرآن مقدس کا، اب وہ عورت اس کھانا بناتے ہوئے 25 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ رہی ہے تو وہ کیسا نورانی کھانا ہوگا۔ اس کو کھانے کے بعد انسان کی طبیعت میں کیسے اعمال کا شوق، تلاوت کا شوق، نمازوں کا شوق، اور آوارگی سے، بے حیائی سے، عریانیت سے، ننگے پن سے، فحش سے، بد اخلاقی سے کیسے اس کی حفاظت ہوگی، یہ اس کی کھانے کی برکات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بنا دے گا اور اپنی ولایت اور محبت کے لیے قبول کر لے گا۔ اس لیے حتی الامکان اس بات کی کوشش کیجئے کہ کھانے کو ذکر و فکر کے ساتھ بنائیں، دوسرے اپنے بچوں کو باہر کے کھانے کھلانے سے بچائیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اس وقت میں عالمی پیمانے پر، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی، فرماتے ہیں امریکہ میں ہمارے ایک مدرسے میں ایک بڑے ڈاکٹر تھے، ان کا بچہ پڑھتا تھا ہمارے ہاں، لیکن پورے 2 سال کے اندر آخر کا ایک پارہ بھی ختم نہیں کر سکا۔ ہم نے اس بات پر، رزلٹ پر غور کیا کہ یہ بچہ اپنے اسکول میں ٹاپ ہے، پورے اسکول کو ٹاپ کیا ہے، اس کا نام صدارتی ایوارڈ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اتنا ذہین اور اتنا گویا کہ مائنڈڈ بچہ ہے اور اتنا ٹیلنٹ اس کے پاس ہے، آخر یہ قرآن پاک کو اتنا سلو اس میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ جب ہم نے ان کے والد کو بلایا، ان کے کھانے کی ترتیب معلوم کی تو پتہ چلا جو چھٹی کے دن تھے ان میں والد جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کر کے جاتے تھے باہر ہوٹلوں پہ، اور جو آوارگی اور وہاں کی جو ننگا پن، اس کے سامنے جانا، کھانا، اور وہاں کی جو کئی ریسٹورنٹ کے انہوں نے نام لیے، ان کے کھانے کھاتے تھے۔ ہم سمجھ گئے تو ہم نے کہا کہ آپ اگر ہمارے بچے کو، اس بچے کو یہاں پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سے ایک وعدہ لیجئے۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کیا وعدہ، بڑے دیندار ذہن کے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا وعدہ یہ لیجئے کہ آپ اس بچے کو ہمیشہ جو بھی کھلائیں گے بہتر سے بہتر اور قیمتی سے قیمتی چیز، لیکن اپنے گھر میں کھلائیں گے، باہر کا ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھلائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، پرہیز کیا، اس کا یہ اثر پڑا طبیعت پر کہ ایک ہی سال کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اس بارے میں احتیاط نہیں کریں گے، مشتبہ اور شک والی چیزوں سے نہیں بچیں گے، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، کیا چیز اس میں ملائی گئی ہے، وہ حلال تھی یا حرام تھی، وہ کھانے تیار کیے گئے لذت کے لیے۔ آج کل ایسے کھانے جو چائنیز اور فلاں اور جیپنیز ڈشز ہیں، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ڈال رہے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان اپنے بچے کی روحانی تربیت اگر آپ کو مقدر ہے اور آپ اپنے وقت کا اچھا داعی دین، اچھا عالم دین اور اچھا خادم انسانیت بچہ اپنے خادم انسانیت کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے تو چاہیے کہ ان کو ذکر فکر سے پکا ہوا کھانا کھلائیے، اور حتی الامکان یہ کوشش کیجئے کہ ان کو باہر کھانا نہ کھلائیں۔ یہ وہ اہم اصول و ہدایات ہیں کہ جن سے ہمارے بچوں میں داعیان دین اور اچھے افراد اس سماج کے پیدا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی